السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیت گزری ہے اس کے اندر طلاق شدہ عورت یا پھر بیوہ عورت جب وہ صاحب اولاد ہوگی تو پرورش کے تعلق سے مسائل ذکر کیے گئے تھے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ صاحب اولاد ہے تو پھر عورت بچے کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہے یا نہیں؟ تو چند مسائل کل بتلا دیے گئے تھے، ان میں سے یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت، دودھ پلانے کا ٹائم 2 سال تک ہے۔ اگر 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلایا جائے گا تو یہ ناجائز ہے اور پلانے والی عورت گناہگار ہوگی۔ اگر 2 سال کے اندر 1 سال تک یا 1.5 سال تک اگر پلا دیے اور دودھ چھڑا دیے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور جو عورت یعنی ماں ہے، ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے جب کہ وہ شوہر کے نکاح میں باقی ہو یا عدت گزار رہی ہو۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی اور یہ عورت عدت مکمل کر لی ہے تو اب عورت کے اوپر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ پھر بھی اگر پلاتی ہے تو وہ اس کا عمل ہے اور اس پر ثواب ملے گا، لیکن عدت گزارنے کے بعد طلاق شدہ عورت کو بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں، لیکن نکاح میں ہے یا عدت گزار رہی ہے تو بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے سے بغیر کسی مجبوری کے انکار کرے گی تو پھر گناہگار ہوگی، کیونکہ یہ واجب ہے بچے کو دودھ پلانا۔ کیونکہ آج کل جو فیشن بن چکا ہے کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، بس اوپر کا دودھ جو بھی پاؤڈر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے لگا دیا جاتا ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، صحت خراب ہو رہی ہے یا بالکل عورت کمزور ہے، دودھ نہیں آتا ہے تو یہ اور مسائل ہیں، لیکن ایک صحت مند عورت ہے، اچھی خاصی عورت ہے، دودھ پلا سکتی ہے، ہر چیز آسان ہے اس کو پلانا کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی فیشن بنا کر اگر وہ چھوڑ رہی ہے بچے کو دودھ پلانا تو پھر یہ واجب ترک کر رہی ہے جو کہ گناہگار ہوگی۔ البتہ 1.5 سال پلا دیے، 1 سال پلا دیے، اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں بغیر کسی مجبوری کے تو پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بتلایا گیا ہے کہ ماں کے اوپر یہ احکامات ہیں، واجب ہے نکاح میں رہنے پر اور عدت گزارنے پر۔ عدت گزارنے کے بعد واجب ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی دودھ پلاتی ہے تو پھر اب باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی اس ماں کو خرچ بھی ادا کرے، اس کی جو اجرت ہوگی، جو پیسے ہوں گے وہ پیسے بھی ادا کرے۔ اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری باپ کے اوپر آتی ہے۔ باپ کو پالنا پوسنا، دودھ پلانے کی ذمہ داری، جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ باپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ دادا دادی ہے، اور جو اس کے بھائی وغیرہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچے کی پرورش کریں۔ یہ دودھ پلا رہے ہیں اگر کوئی تو یہ دادا دادی یا پھر جو ہے اس کے بھائی وغیرہ یہ ذمہ داری خرچے کو برداشت کرے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے، ماں اگر دودھ نہیں پلا سکتی ہے، کوئی مجبوری ہے یا پھر وہ عدت گزار لی، اب کسی اور مرد سے اس نے شادی کر لی تو پھر لہٰذا کسی اور عورت کا انتظام کیا جائے یا دودھ کا کوئی اور بندوبست کیا جائے، اور یہ ذمہ داری بھی باپ پر، اگر باپ نہیں ہے تو رشتہ داروں پر آتی ہے کہ کسی دودھ پلانے والی خاتون کو مقرر کریں یا پھر کسی اور کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے سے دودھ پلایا جائے۔
اب یہاں پر ایک باریک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی عورت نے ایک بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پلایا، کسی بچے کو جو چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال مکمل ہو گئے، اس بچے کے 2 سال 1 مہینے کا بچہ ہے یا 2 سال 2 مہینے کا بچہ ہے، اس عمر میں اس ایج میں کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت کا جو رشتہ بنتا ہے، دودھ پلانے کا جو رشتہ بنتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر دیا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی ہے، اب اس کے ذریعے سے حق رضاعت ثابت ہو گیا۔ رضاعی بھائی بہن اب جو اس کے ہوں گے، اس عورت کا جو دودھ پیے ہیں، اب اس سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ رضاعی جو رشتے ہوتے ہیں، دودھ شریک جو رشتے ہوتے ہیں، ان سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ دودھ شریک جو رشتہ قائم ہوتا ہے کسی سے، تو اس صورت میں جیسا سگے بھائی بہن سے ماموں سے پھپھو سے جیسا رشتہ حرام ہوتا ہے شادی کرنا، اسی طرح سے کسی عورت کا اگر بچپن میں دودھ پیا جائے تو اس کے جو بھائی بہن ہوں گے، رضاعی بھائی بہن، اور جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہوں گے، یا پھر وہ دودھ پلانے والی کی بہن ہوگی، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ مسائل جاری ہوں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے پر وہ رشتے حرام قرار دیے جائیں گے، جس کو رضاعی طور پر کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2.5 سال کی مدت کے اندر تک کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بچہ 3 سال کا تھا اور کوئی عورت اس کو دودھ پلا دی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو بھی ہو، تو اس وقت یہ رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھ لیں یہ چیز بھی ہے اس مسئلے کے اندر کہ دادی ہو یا نانی ہو، اپنے نواسے کو یا پوترے پوتری کو یا نواسے نواسی کو بچپن میں دودھ نہیں پلا سکتے۔ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو چکی ہے، اگر پلا دیے تو پھر ان سے بھی رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ پلانا تو نہیں ہے، بصورت مجبوری، انتہائی مجبوری ہو چکی ہے، اس وقت 1 بار اگر پلا دیے تو وہ اور صورت ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے اگر پلا دیا گیا ہے، دادی نے اپنی پوترے کو یا پوتری کو بچپن میں پلا دیا ہے، تو پھر ان سے بھی رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نانی نے اگر پلا دیا تو ان سے بھی پھر رضاعی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کی مدت 2.5 سال کے اندر ہے۔ اب آج کا جو مسئلہ ہے وہ بیوہ خاتون کی عدت کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی عورت شادی شدہ ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس گھر میں شادی کر کے دے دیے، اب شوہر زندہ رہے یا مر جائے، بس اس کو شادی کر کے دے دیا گیا ہے، اب اس کے سسرال سے ہی اس کا جنازہ نکلے گا اور وہ کہیں اور دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ یہ پہلے کے رسم و رواج تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا عربوں کے اندر کہ جس عورت کو شادی کر کے دی جاتی تھی، اگر اس کا شوہر مر جاتا تو جیسا جائیداد بٹتی ہے، اسی طرح سے مرنے والے کی بیویاں بھی بٹا کرتی تھی، اور ان کے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں یہ بٹ جایا کرتی تھی بطور میراث کے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اب اس نے یہ تمام تر چیزوں کا خاتمہ فرمایا کہ عورت جب بیوہ ہو جائے تو اب یہ معلق نہیں رہتی، لٹکی ہوئی نہیں رہتی، بلکہ عدت جب مکمل کر لے گی اب وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہے تو پوری اجازت ہے، دوسروں کے جیسا نہیں کہ بس مرتے دم تک اب ویسے ہی بیوہ کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب وہ آزاد ہے عدت گزارنے کے بعد، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ اب بیوہ عورت کتنے دن عدت گزارے۔
مطلقہ طلاق شدہ عورت کی عدت الگ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، 3 پیریڈز ہے جس کو ہر مہینہ اس کے ماہواری جو آتے ہیں تو اس کے لیے مقررہ ٹائم ہے مطلقہ کے لیے۔ اب جو مطلقہ نہیں بلکہ بیوہ ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن چاند کے مہینے سے، جو اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں ان سے شمار کیے جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا نکاح ہوا تھا، دونوں کا ملاپ ہی نہیں ہوا، دولہا دلہن سے ملنے سے پہلے ہی مر گیا، تب بھی بتلایا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ چیز اس کے اندر 2 حکمتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو جس کا انتقال ہوا ہے، عام جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے 3 دن سوگ منانا ہے، غم منانا ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ بناؤ سنگھار ہر چیز تمام تر چیزوں سے اس کو دور رہنا ہے، وہ زیب و زینت وہ خوبصورتی وہ تمام تر چیزوں سے دور رہے گی، اور لوگوں سے ملنا جھلنا بھی نہیں، یعنی کہیں جانا آنا بھی اس کے لیے جائز نہیں رہے گا عدت کے دوران، تو لہٰذا یہ سوگ منانے کا اس کے لیے ٹائم ہے بیوی کے لیے۔ دوسری حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو بیوہ خاتون ہے 4 مہینے 10 دن اس کو اس لیے ٹائم دیا گیا انتظار کرنے کا کہ کہیں مرنے والے کا بچہ اس کے پیٹ میں کہیں ہے تو نہیں، اگر ہے تو پھر اس کی عدت بدل جائے گی۔ اگر بیوہ خاتون ہے یا مطلقہ خاتون ہے تو اب لہٰذا عدت کے دوران جو ٹائم گزار رہی ہے اس کے دوران معلوم ہو گیا کہ یہ پریگننٹ ہے تو پھر اب عدت بدل جائے گی، بچہ جننے تک اب ان کی عدت رہے گی، اب چاہے وہ 9 مہینے ہو جائے یا 8 مہینے میں بچہ جنے، یا پریگننٹ ہی تھی بس دوسرے ہی دن اس نے بچہ جن دیا، تو لہٰذا اب یہ آزاد ہو جائے گی، دوسرے مرد سے اب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا حاملہ عورت کی عدت، پریگننٹ عورت کی عدت الگ ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ وہ عورت چاہے اس سے ملاپ ہو یا نہ ہو، شوہر سے اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، جس کے اندر وہ کسی اور گھر میں کہیں جا کر نہیں رہ سکتی۔ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر اس کو رہنا ہے، وہیں پر اس کو رات گزارنا ہے۔ البتہ کوئی مجبوری ہو چکی، کرائے کا گھر تھا یا پھر وہی ذاتی گھر تھا لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس یہ اکیلی تنہا ہے، تو کوئی ذاتی گھر ہے تو کوئی آ کر رہے قریبی رشتہ دار محارم میں سے۔ اگر یہ بھی صورت نہیں ہو سکتی تو پھر منتقل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ کرائے کا گھر تھا، اب خالی کرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں گنجائش حاصل ہے کہ کسی محارم رشتہ دار کے پاس وہ جا کر عدت گزار لے، مگر عدت ہر صورت میں گزارنا ضروری ہے، اور عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی کسی کو، عدت کے دوران نکاح کا پیغام کسی کو نہیں بھیج سکتی، اور نہ ہی کوئی دوسرا مرد اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پھر جب یہ عدت پوری کر چکے تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اب یہ عورت جب بیوہ عورت عدت اس نے گزار لی ہے 4 مہینے 10 دن، یا پھر پریگننٹ تھی، بچہ جننے تک اس نے پوری عدت گزار لی، بچہ پیدا ہو چکا تو اب یہ آزاد ہو چکی۔ اب یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو اب پورا اس کو اختیار ہے، اب کوئی دوسرا شخص یا کوئی رشتہ دار بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ فلاں سے رشتہ کرے، فلاں سے شادی کرے، یا شادی کرے ہی نہیں بلکہ ایسے ہی بیوہ کی زندگی گزارے۔ یہ کسی کو اختیار نہیں عورت کو روکنے کا، بلکہ اسلام نے پوری اجازت دی ہے، اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے۔ کہیں اچھا مناسب رشتہ ہو تو بس اس میں مشورہ کرے بڑوں سے، اس کے بعد نکاح کرے۔ مشورہ کرنا بھی عورت کے لیے خیر خواہی کا سبب ہے۔ اگر اپنی مرضی کے تحت
اگر مرضی کے تحت اگر وہ کر رہی ہے اور دوسرے بڑوں کو معلوم ہے کہ جس جگہ پر وہ رشتہ کر رہی ہے اس کے لیے مناسب نہیں، تو پھر اس صورت میں اس عورت کو سمجھایا جائے گا، روکا جائے گا۔ ورنہ اگر وہ رشتہ اچھا ہے، جو پیغام آیا تھا، اب یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر اب کسی کو رکاوٹ ڈالنے کا سبب نہیں بننا ہے۔ اور تمام تر چیزیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر ہم غلط کریں گے تو پھر آخرت میں پکڑ ہوگی، اور اگر کوئی اچھے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو یہ چیز بھی کل قابل گرفت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔